السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی جلدی کار سے اترو، میں نہیں اتروں گی، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اس نے شاہ سائیں سے التجا کی۔ تم کیسی لڑکی ہو مجھے پتہ ہے، پہلے سب ناٹک کرتی ہیں بعد میں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ جلدی اترو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ شاہ سائیں نے ایرج کو کار سے باہر آنے کا کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، ایرج نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ اسی وقت شاہ سائی نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھاتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اترتے ہی اس کا چاند سا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں جو رونے کے باعث سوج چکی تھیں، کاجل آنکھوں سے بہہ کر گال پر پھیل چکا تھا، ناک جس میں چھوٹی سی نوز پن پہنی ہوئی تھی، کانپتے ہوئے ہونٹ جو اس وقت ریڈ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے، دیکھ کر شاہ سائی مبہوت ہی رہ گیا اور اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گیا۔ مجھے نیچے اتارے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ریچھ کے بولنے پر شاہ سائیں ہوش میں آئے۔ تمہیں ہی شوق تھا میری باہوں میں آنے کا، شاہ سائیں نے اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لا کر بہت محبت بھرے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر ریچھ نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور روتے ہوئے شاہ سائیں کے بازو پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور اسے نیچے اتارنے کا کہا۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، بدتمیز گھٹیا انسان۔ وہ مسلسل اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے شاہ سائیں کے تھپڑ لگا رہی تھی۔ شاہ سائی نے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ لڑکی، اپنی اس حرکت سے باز جاؤ، اگر میں نے ایک لگا دی نا تو 2 دن تک ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ سن لو لڑکی، آج سے مجھے شاہ سائی کہہ کر بلاؤ گی، شاہ سائی نے طیش میں جواب دیا۔ اور آپ بھی سن لیں، مجھے لڑکی کہہ کر نہیں بلائیں گے، اریج کہہ کر بلائیں گے، اریج غازیان۔ اریج نے بھی شاہ سائی کے انداز میں جواب دیا۔ شاہ سائی اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئے اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ لڑکی، ایرج صاحبہ اس کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، اللہ کر کے نہ ہی آئے، ایرج نے آہستگی سے کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ شاہ سائی نے اس ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، ایرج نے فوراً نہ میں گردن ہلا دی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ جلد اب کی شادی کر دوں۔ عثمان خان نے ایزل کو ذوحان کے غم سے نکالنے کے لیے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ذوحان کی وجہ سے ایزل مرد ذات پر بھروسہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں ہنستا پستا دیکھوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹا، میری خاطر بھی شادی نہیں کرو گی؟ عثمان خان نے اپنی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں بابا جان، ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ ٹیک یور ٹائم بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ عثمان خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کو دعا دی۔ بابا جان، میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے میرا بیٹا، دھیان سے جانا، میں اکرم یعنی کہ ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ انہوں نے ایزل کو شاپنگ پر جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں اکرم بابا نے ایزل سے شاپنگ کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا، آپ کو شاپنگ میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ نہیں، بس 1 گھنٹہ لگے گا، ایزل نے جواب دیا۔ وہ گڑیا، مجھے آج جلدی گھر جانا تھا۔ کیا ہوا اکرم بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ گڈو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا گڈو کو؟ زیادہ طبیعت تو خراب نہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے؟ ایزل نے ایک سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بیٹا، زیادہ مسئلہ نہیں، بس موسمی بخار ہے، آپ کو گھر چھوڑ کر گڈو کا چیک اپ کروانے جاؤں گا۔ اکرم بابا، میری فکر نہ کریں، مجھے مال تک ڈراپ کر دیں، واپسی پہ میں ٹیکسی لے لوں گی، آپ اپنے گھر جائیں اور گڈو کا چیک اپ کروائیں۔ گڑیا، مجھے آپ کی فکر لگی رہے گی، اکرم بابا پریشان نہ ہوں، میں اب چھوٹی سی ایزل نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں اور اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، ایزل نے اکرم بابا کو تسلی دی۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میری مدد فرما، اے اللہ، شاہ سائی کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، اے میرے رب، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں کسی اور کی امانت ہوں، اے اللہ، مجھے اس مشکل آزمائش میں سرخ رو کر دے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی، اسی وقت شاہ سائی کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے اپنے بند آنکھوں اور رب سے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر شاہ سائی مبہوت رہ گئے۔ وہ جو کھوئے ہوئے تھے، اسے جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے حواس بحال ہوئے، اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ایرج کو رات کو تیار ہونے کا کہا۔ لڑکی رات کو تیار رہنا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میرا نام اریج ہے، اریج غازیان، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ، اتنی زور سے مت چیخو، اتنی نازک سی جان ہے تمہاری، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری حسین رات کا کیا ہوگا؟ شاہ سائی نے گھمبیر انداز میں کہا۔ یہ گھٹیا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شاہ سائی کی گھٹیا باتیں سن کر اریج کا چہرہ غصے کے باعث سرخی مائل ہو گیا۔ تم بھول کیوں چاہتی ہو کہ تم ایک وفد طوائف ہو اور تمہارا کام ہے ہم جیسوں کا دل بہلانا؟ شاہ سائی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔
عریش نے اپنا چہرہ شاہزائی کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے الٹی جانب قدم بڑھائے اور بے یقینی سے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے آپ پر پوری دسترس حاصل ہے، تم پر، تمہارے وجود پر تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے۔ شاہزائی نے اپنی روبدار آواز میں جواب دیا، آپ مجھ پر یا میرے وجود پر کوئی حق نہیں رکھتے، دور رہیں۔ عریش نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ میڈم بل۔ ایزل نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے پیسے کہاں گئے؟ اوہ شٹ، لگتا ہے پرس میں پیسے رکھنا بھول گئی۔ میرا کارڈ بھی ایکٹیو کرنے والا ہے، اوف اب کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے اپنا پرس زور سے کاؤنٹر پر رکھا۔ بھائی میں اپنا اماؤنٹ گھر بھول کر آ گئی ہوں، اس کے شرمندگی سے کہنے پر اس کے قریب کھڑے لڑکے نے بل ادا کیا۔ اس دوران ایزل بالکل خاموش رہی۔ اس لڑکے کے بل پے کرتے ہی ایزل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی۔ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ اس لڑکے کو ایزل کا بھائی کہنا برا لگا۔ آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہیں۔ بلو جینز، وائٹ شرٹ کے ساتھ براؤن بوٹ پہنے 6 فٹ سے نکلتا ہوا کا 30 سالہ مرد بلا کا خوبصورت تھا۔ میرا نام ایزل خان ہے۔ آپ نے میری مدد کی، اس لیے بہت شکریہ۔ میں آپ کے پیسے جلد واپس کر دوں گی۔ ایزل نے بات کرتے ہی 2 قدموں کا فاصلہ طے کیا۔ اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے ہی اسے دونوں بازوؤں سے سنبھالا۔ ایزل اس صورتحال پر بری طرح شرمندہ ہوئی اور جھٹکے سے مصطفیٰ سے دور ہوئی۔ سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فوراً پلٹی اور اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں ہی دبا لیا۔ اسے ایسا کرتا ہوا مصطفیٰ نے دیکھ لیا۔ اس کی اس ادا پر مصطفیٰ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے، لگتا ہے آپ سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی، مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ شاہزائی نے صبح کمرے میں قدم رکھا۔ کیونکہ انہوں نے بیڈ کی جانب دیکھا وہ مدبوط ہی رہ گئے۔ ریچھ کے براؤن لمبے بال کسی آبشار کی طرح بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ گورا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ گلابی بھرے بھرے لب تو جیسے تھوڑے کھلے ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گرین آنکھیں بند تھیں۔ آنکھ کے پاس دل بری طرح سے اسے متوجہ کر رہا تھا۔ ڈارلنگ اٹھو میری جان، صبح ہو گئی۔ ریچھ نے کسی کی آواز سنتے ہی آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ شاہزائی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اور نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ شاہزائی نے سرگوشی کی۔ صبح ہو گئی، ریچھ مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ جی ریچھ صاحبہ اٹھ جائیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ ریچھ کے ذہن میں کل کا منظر لہرایا۔ شاہزائی سے بحث کرنے کے بعد وہ روم سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب تک وہ جاگتی رہی خوفزدہ رہی اور روتے ہوئے شاہزائی کے نہ آنے کی دعا کرتی رہی۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اس کی جب آنکھ کھلی تو شاہزائی کے پکارنے پہ کھلی۔ کیا شاہزائی پوری رات میرے پاس نہیں آئے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ریچھ نے سکون کا سانس لیا۔ لڑکی اپنی خیالی دنیا سے واپس آؤ، کل میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار پایا، آج کا پورا دن میں اپنی ڈارلنگ کے ساتھ گزاروں گا۔ شاہزائی کی بات سن کر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس نے چندا بائی سے صرف رات تک کا معاہدہ کیا تھا، اب مجھے جانے دیں۔ ریچھ کو لگا بس ایک رات کی ہی تو بات تھی جو کہ گزر گئی۔ ایسے کیسے جانے دوں تمہیں ڈارلنگ، میں نے تو تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے، ایک رات کی نہیں۔ اب تم ساری زندگی میری قید میں گزارو گی ڈارلنگ، اس قید سے تم چاہ کر بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ شاہزائی کے الفاظ سن کر ریچھ کو اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے جانے دیں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ شاہزائی اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، ڈارلنگ رونا بند کرو، کچھ دیر میں تم سے تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، کہہ کر شاہزائی کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاہزائی کے باہر جاتے ہی ریچھ اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرتی رہی۔ ایزل شاپنگ سے فارغ ہوئی تو باہر کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ ان ڈرائیور پہ کال کرتی ہوں کہ ٹیکسی بھیج دے، آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ٹیکسی ابھی تک نہیں آئی، اب کیا کروں؟ اب تو رات ہو رہی ہے۔ ایسا کرتی ہوں ڈیڈ کو فون کرتی ہوں، ڈیڈ بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہوں۔ ایزل اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے تھوڑا سا راستہ طے کیا۔ سڑک پر اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ بیبی لفٹ چاہیے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک گاڑی رکی جس میں 3 سے 4 آوارہ لڑکے بیٹھے اسے اوپر سے نیچے تک ہوس بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ نہیں مجھے لفٹ نہیں چاہیے۔ ایزل کی جان پر بنائی آخر تھی تو وہ ایک صنف نازک، اللہ آج بچا لے۔ دعا کرتے ہی اس نے سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ خوف اس کے پورے وجود میں تھا۔ ارے رک جاؤ، ان لڑکوں نے ایزل کو پکارا۔ ایزل جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی کہ وہ لڑکے اس کے سر پہ پہنچ گئے۔ میرے قریب نہیں آنا، ایزل نے کانپتی آواز میں کہا۔ ٹائم ضائع نہ کرو لڑکی، ہیلپ، کوئی تو میری مدد کرو، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ چپ کر، یہاں سے تیزی سے سننے والا کوئی نہیں ہے۔
اسی وقت انہیں ایک گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی، جس کی ہیڈ لائٹ ان کے چہروں پر پڑی۔ سب نے اس جانب دیکھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر آتا نظر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے اپنی دبنگ آواز میں کہا۔ بھائی پلیز میری ہیلپ کریں، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایزل نے اس لڑکے سے مدد مانگی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت بلایا کرو، صرف مصطفیٰ کہا کرو، مقابل نے کہا۔ کون ہے بے تو؟ ان میں سے ایک لڑکا اس سے بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ میرے بارے میں جاننے کو رہنے دو، بس چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ نے ان لڑکوں کو وارننگ دی۔ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے اور ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر تجھے اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو آجا، تیرے لیے بھی آفر ہے، تو بھی ہمارے ساتھ اپنی رات رنگین بنا سکتا ہے۔ آفر دو گے مجھے؟ تم لوگوں کی رات تو میں رنگین بناتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے باقی دوست ڈر کے مارے وہاں سے فرار ہوئے۔ وہ کمزور سے 18-19 سال کے لڑکے تھے۔ کہاں مصطفیٰ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک اور اس کی باڈی، وہ لڑکے اس کا ہرگز مقابلہ نہ کر پاتے۔ اس لڑکے نے مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کے دوست اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ خود کو وہاں اکیلا محسوس کرتے ہی اس لڑکے نے مصطفیٰ سے مانگی معافی۔ پلیز مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ معافی مانگتے ہی وہ بھی سڑک سے اٹھا اور وہاں سے بھاگ لیا۔ ریلیکس، چلے گئے ہیں وہ گھٹیا لوگ۔ مصطفیٰ ایزل کے قریب آیا اور اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ ایزل کا حلیہ دیکھ کر اسے غصہ آیا، جو دوپٹہ ندارت جینز شرٹ میں تھی۔ شربتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صاف رنگت بکھرے بالوں میں کسی کو بھی وہ اپنی توجہ دلا سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے نظریں چرائیں۔ تم رات کی اس پہر سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ میں ابھی شاپنگ کر کے فری ہوئی تو ٹیکسی لینے کے لیے جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے ہوئی تو یہ سب ہو گیا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ایزل اب بھی مصطفیٰ پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ یہاں اس ٹائم سیف نہیں ہے۔ یہ تو وہ سوچتی رہی کہ ساتھ جاؤں کہ رہنے دوں۔ اگر اس کے ساتھ نہ گئی تو بھی ٹیکسی سے ہی جانا پڑے گا، کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ اسی کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں سوچے نہیں، آ جائیں۔ مصطفیٰ نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مصطفیٰ کی کار میں بیٹھ گئی۔ مس ایزل اپنا ایڈریس بتا دیں۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنا ایڈریس بتایا۔ آپ مجھے ایزل بلا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا اور میں آپ کو مصیبت پہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ آہستگی سے کہے۔ آپ نے جو بل پے کیا تھا وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ پیسے تو آپ کو لینے پڑیں گے، نہیں تو وہ میرے ضمیر پر بوجھ رہے گا۔ جیسے آپ کی مرضی، بس یہی اتار دیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں جلد ہی آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ آپ مجھے پیسے کیسے واپس کریں گی؟ مصطفیٰ نے ایزل سے کہا۔ ایسا کریں کہ میرا کارڈ رکھ لیں، جب پیسے لوٹانے ہوئے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ مصطفیٰ نے صورتحال کا فوری حل پیش کیا۔ اوکے، خدا حافظ، کہہ کر وہ گھر کی جانب چل دی۔ ایزل جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک مصطفیٰ سے دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ بہت خوش تھا، وہاں سے واپسی پر اسے ایزل سے ملنے کی ایک امید مل گئی تھی۔ شاہ سائیں آپ مجھے قید میں نہیں رکھ سکتے، محبتیں وقت کی محتاج نہیں ہوتی سائیں، وہ قدر کی قیدی ضرور ہوتی ہیں۔ آپ کی دولت اور اونچا مرتبہ مجھ جیسی طوائف تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انا پر وار ہوا کیا؟ میں طوائف ضرور ہوں شاہ سائیں، پر اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ آپ کے ساتھ اپنا وقت صرف کروں۔ قیمتی محبتیں بھی انمول لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھ تک رسائی بھی آپ صرف میری موت کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ پر کبھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھ پر صرف ایک انسان کا حق ہے اور وہ غازیان شاہ ہے، میرے شوہر۔ لیکن میں نے تو سنا تھا تمہیں کوٹھے پر تمہارا شوہر بیچ کر گیا ہے۔ کتنی دفعہ کہوں، میرے شوہر ایسا نہیں کر سکتے، وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اگر تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا تو کبھی تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ اتنا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا ریچھ صاحبہ، ابھی سے حقیقت کو تسلیم کر لیں ورنہ تکلیف زیادہ ہوگی۔ زندگی تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، وقت رہتے سمجھ جاؤ۔ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ مصطفیٰ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی، جسے اس نے فوراً اٹینڈ کر لیا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ علی شاہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے خوبصورت نصفانی آواز سنائی دی۔ جی مس، آپ کون بات کر رہی ہیں؟
مصطفیٰ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے پہلے بھی آواز سنی ہو، میں ایزل خان۔ دوسری جانب سے جواب آیا، کیسی ہیں آپ ایزل؟ میں ٹھیک ہوں مصطفیٰ، میں آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ ایزل، میں نے پہلے بھی کہا تھا پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز مصطفیٰ، میں واپس کرنا چاہتی ہوں، چلیں جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچی۔ اس کی نظر جیسے ہی مصطفیٰ پر پڑی، اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہلایا۔ مصطفیٰ اس وقت ایزل کو دیکھ رہا تھا جو پنک فراک میں موم کی گڑیا لگ رہی تھی اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مصطفیٰ اس سے نظر ہی نہیں ہٹا سکا تھا۔ وہ اپنے حسن سے بے خبر آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ایزل مصطفیٰ کو بنا پلکے جھپکے خود کی جانب دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ کہیں بھی نہیں کہتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آئیے اندر چلتے ہیں، اس نے اپنی کیفیت سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ آئیں ایزل، یہاں بیٹھیں۔ اس نے ایزل کے لیے چیئر آگے کی۔ بہت شکریہ۔ ایزل نے چیئر پر بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں بس آپ کے پیسے واپس کرنے آئی تھی۔ ایزل نے پیسے اس کی جانب رکھ دیے۔ ایزل، میں یہ پیسے اس صورت میں قبول کروں گا اگر آپ لنچ میرے ساتھ کریں۔ کیا لیں گے کیا آپ؟ مصطفیٰ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کچھ بھی منگوا لیں گے، آپ کو بریانی پسند ہے؟ مصطفیٰ نے ایزل سے پوچھا۔ جی یہی منگوا لیں، ایزل نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو کچھ اور آرڈر کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بہت پسند ہے بریانی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مصطفیٰ نے اسے اسی وقت آرڈر دیا۔ 2 پلیٹ بریانی اور کولڈ ڈرنک منگوائی۔ بریانی کے آتے ہی وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی وقت کوئی ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ایزل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ذوحان نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ جی آپ کون؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ایزل نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں ذوحان، تمہاری پہلی محبت۔ کون ذوحان؟ میں کسی ذوحان کو نہیں جانتی۔ ایسے کیسے بھول نہیں جانتی؟ 2 دن پہلے تک تو تم میرے لیے مرنے کو تیار تھی، اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ جو ایزل ذوحان کو جانتی تھی وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے چھوڑا تھا۔ اب تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ بہت جلد مسز مصطفیٰ بن جائے گی۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے منگیتر مصطفیٰ علی شاہ، اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور تمہیں میں اپنی شادی میں ضرور بلاؤں گی تاکہ تم بھی دیکھ سکو میں اپنی زندگی میں کتنی خوش ہوں۔ اور میرے منگیتر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایزل نے پل بھر میں ذوحان کو جتا دیا کہ اس جیسے بے وفا کو بھول گئی ہے۔ ایزل جس نے ذوحان کے ساتھ خواب سجائے تھے، سارے خواب شیشے کی طرح پاش پاش ہو گئے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ایزل نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ذوحان کے سامنے مصطفیٰ کو اپنا منگیتر ظاہر کیا۔ ایزل، تم کیسے مجھے اتنی جلدی بھول سکتی ہو؟ وہ یہ سن کر حیران ہی تو رہ گیا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ بھول جاؤ، اور میں بھول گئی۔ ایزل نے پل بھر میں اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو انگلینڈ میں جاب ہو گئی تھی نا؟ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ جاب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی۔ پلیز ایزل، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ صورتحال وہی تھی لیکن کردار بدل گئے تھے۔ آج ذوحان گڑ گڑا رہا تھا، کچھ دن پہلے ایزل گڑ گڑا رہی تھی۔ پلیز مسٹر ذوحان، سائٹ پر ہوں، مجھے ابھی اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ کل سے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ ارج کو اس سرخ لہنگے سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس لہنگے سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کسی سے مدد مانگتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ بات سنیں، یہ شاہ سہیں کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، شاہ سہیں اس وقت اپنے آفس ہوتے ہیں۔ ملازمہ جواب دیتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شاہ سہیں گھر نہیں ہے، ایسا کرتی ہوں کہ شاہ سہیں کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو، لیکن سامنے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ اس وقت شاہ سہیں کے سینے سے ہی لگی ہوئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ڈارلنگ؟ اسے باہر کی جانب بھاگتے دیکھ کر شاہ سہیں نے استفسار کیا۔ کہیں بھی نہیں، وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازہ ہوا لینے میں سانس لینے چلی آئی۔ عریش نے بہانہ بنایا، لگ تو نہیں رہا کہ تم گارڈن میں تازہ ہوا لینے جا رہی تھی، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس گارڈن کی حدود سے آگے گیٹ ہے، اور کبھی اس گیٹ کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم میری قیدی ہو اور اب تمہیں ہمیشہ اسی قید میں ہی رہنا ہے۔ گیٹ کے پاس جانے کی کوشش بھول کے بھی مت کرنا، کیونکہ گیٹ کے پاس بل ڈاگز موجود ہیں۔
اور تم کبھی بھی بلڈوگس کی خوراک نہیں بننا چاہو گی۔ شاہزئی نے یہ بتا کر اس کی رہی صحیح جان بھی نکال دی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں تمہارے لیے کچھ ڈریس لایا ہوں، دیکھ کر بتانا تمہیں پسند آئے ہیں یا نہیں۔ تازہ ہوا میں سیر بھی کسی وقت کر لینا۔ شاہزئی ریچھ سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان میں بہت گہری دوستی ہو۔ بڑے مالک، میں نے خود سنا ہے وہ لڑکی چھوٹے بابا کو اپنا منگیتر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اور چھوٹے بابا بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ مہد فون بند کرو، مصطفیٰ اور اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچو، جیسا آپ کا حکم بڑے مالک۔ مصطفیٰ، میں نے سوہان کے سامنے جھوٹ بولا، اس کے لیے سوری۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے پھر میری مدد کی۔ آپ ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا، بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب مجھے جانا چاہیے۔ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے لگی کہ اسی وقت 3-4 آدمیوں نے مل کر اظہر کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ مصطفیٰ جیسے ہی مدد کے لیے آگے بڑھا، ماہد بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماہد بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے مالک، میں نے آپ کو لینے کے لیے ہی آیا ہوں، بڑے مالک نے آپ کو حویلی بلایا ہے۔ ماہد بابا، میں گھر نہیں جاؤں گا، مصطفیٰ نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا ورنہ مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ چھوٹے مالک گاڑی میں بیٹھے۔ ماہد بابا کے الفاظ سن کر مصطفیٰ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اتنے سالوں بعد بابا سائیں کو میری یاد کیسے آ گئی، مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ مصطفیٰ کو کار میں بیٹھتے ہی ازل حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں انہوں نے ہمیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ خوف کے مارے اس کے حلق سے اٹک گئے تھے، الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ڈرو مت، یہ لوگ میرے بابا سائیں کے آدمی ہیں اور ہم دونوں کو حویلی لے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو حویلی جا کر پتہ چلے گا، اس نے کہا۔ مصطفیٰ پلیز اپنے بابا کے آدمیوں سے کہیں مجھے جانے دیں، میرے بابا جان میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب یہ گاڑی حویلی جا کر ہی رکے گی، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے ہی حویلی پہنچیں گے میں آپ کو واپس بھجوا دوں گا۔ آپ پریشان نہ ہو، مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ عریش نے شاہزئی کے لائے ہوئے ڈریسز میں سے بلو کلر کا فراک پہنا، شکر ہے اس لہنگے سے جان کا چھٹکارا ملا۔ وضو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رو کر اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں یہاں سے بحفاظت باہر جا سکوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا درد بیان کرنے سے اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی، میں صابرہ، مجھے شاہزئی نے آپ کے ناشتے کے لیے لے کر بھیجا ہے۔ جاؤ اور کہہ دو اپنے شاہزئی سے کہ مجھے کوئی ناشتہ نہیں کرنا۔ لیکن بی بی جی، شاہزئی نے کہا تھا جب تک آپ ناشتہ نہ کر لیں میں واپس نہ آؤں۔ ایک بار کہا نا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ ملازمہ کے جانے کے کچھ دیر بعد شاہزئی کمرے میں آئے۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں بھی ہے پھر بھی کھانا کھاؤ، رضیہ بی بی کھانا لے کر آئیں۔ مصطفیٰ نے رضیہ بی بی کو کھانا لانے کا کہا۔ کھانا کھاؤ، مصطفیٰ نے درشتگی سے کہا۔ میں نے کہا نا بھوک نہیں ہے، عریش نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ عریش آرام سے کھا لو اور نہ مجھے کھلانا پڑے گا، اور میرے ہاتھوں سے تم ہرگز نہیں کھانا چاہو گی۔ میں نہیں کھاؤں گی، جائیں آپ یہاں سے، بار بار میرے پاس مت آیا کریں، مگر مجھے بھوک ہوگی تو میں خود ہی کھا لوں گی۔ اچھا جیسے تم نہیں مانو گی، میرے ہاتھوں سے ہی کھاؤ گی۔ شاہزئی نے نوالا اس کے منہ کے قریب لے گئے اور زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود کھانا کھا لوں گی۔ ڈر کے مارے اس نے تیزی سے کھانا شروع کر دیا، کہیں شاہزئی اسے پھر سے کھلانے ہی نہ لگ جائے۔ خدیجہ بیگم کہاں ہیں آپ؟ کیا ہوا شاہ جی؟ آج میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ کیا مصطفیٰ گھر آ رہا ہے؟ ہاں، مصطفیٰ گھر بھی آ رہا ہے اور ہماری بہو کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ کیا سچ میں مصطفیٰ نے شادی کر لی؟ ان کے بولنے سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بیگم شادی نہیں کی، اپنی ضد چھوڑ دی ہے اور شادی کے لیے مان گیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب میرے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ شاہ جی آج میں بہت خوش ہوں، میرے سارے دکھ ختم ہو گئے۔ کہتے ہی خدیجہ بیگم شاہ جی کے سینے سے لگ گئی۔ یہاں سے جانا ہی پڑے گا، رات ہو گئی ہے، میں چپکے سے اس مینشن سے بھاگ جاؤں گی۔ عریش نے ایک بار پھر شاہ مینشن سے جانے کا سوچا۔ وہ اپنے روم سے نکلی، اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ گیٹ کے پاس پہنچی۔ وہاں 2 بلڈاگس گیٹ کے ساتھ ہی بندھے ہوئے تھے۔ بلڈاگس نے ریچھ کو دیکھتے ہی غرانا شروع کر دیا۔ ریچھ خوف کے مارے مینشن کی طرف بھاگی اور پھر سے کسی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زور کی لگی کہ وہ گر گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہزئی نے اسے نیچے سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے دو بدو جواب دیا۔
میں نے کہا تھا نا کہ تم یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ شاہ سائیں کا انداز ایسا تھا جیسے جتا رہے ہو۔ میں نے کہا تھا نا تم یہاں سے بھاگ نہیں پاؤ گی۔ تم میری قیدی ہو، یہ بات اپنے اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو۔ یہ بات سن کر عریج نے غصے سے شاہ سائیں کا کالر پکڑا۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ عریج بھرپور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے دور ہوئی۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ وہ بھی سرخ آنکھوں سے اس کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں بولے اور آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر عریج خوف زدہ سی ہو گئی اور قدم پیچھے کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ کچھ نیا تھا ان کے انداز میں، دیکھنے کا انداز، اور ان کی محبت بھری آنکھیں کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اس کے نقش تکتے رہے، پھر اسے خود سے ہی بھینچ لیا۔ موز اور جذبات سے مجبوک اور ہو کر وہ اس کی گردن پر جھکی اور وہاں پر بھی اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ اس نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ شاہ سائیں رکے نہیں بلکہ اس کے دونوں بازو سے پکڑ کر انہوں نے اس کے شدت بھرے لمس کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ عریج ان کی شدت سہ نہیں پائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش کو ہونے سے پہلے اسے ایک لفظ سنائی دیا، ہارٹ بیٹ۔